الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ حصول برکت نزول رحمت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ یہ بند کر دیں، پنکھا بند کر دو۔ سات ستمبر 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ایک متفقہ قانون پاس ہوا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے۔ قادیانی یہ ایک مرتد فرقہ ہے اور اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ کئی دنوں کی بحث کے بعد، دلائل کے بعد، علماء اہل سنت کی کاوشوں سے اور اس وقت کے جو بھی اسمبلی کے اندر کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، ان سب نے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ کو اپنا لیڈر بنایا۔ قبلہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں اور آپ کی خداداد صلاحیتوں کی بدولت یہ قانون پاس ہوا کہ قادیانی یہ غیر مسلم ہے۔ اسی کی یاد میں ہر سال 7 ستمبر کو دنیا بھر کے عاشقان رسول اور بالخصوص پاکستان کے مسلمان اس دن کو یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو شخص اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اب کوئی نبی آ سکتا ہے یا کسی نبی کا آنا ممکن ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر بھیج سکتا ہے، وہ بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدہ ختم نبوت رکھنا ایمان کی مسلمان کی ضرورت ہے اور ضروری ہے۔ جو بندہ زبان سے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس بات کا بھی عقیدہ رکھے کہ اب کوئی نبی آ سکتا ہے
کسی بھی طرح کی نبوت کا قائل ہو، ذلی نبی کہے، بروزی نبی کہے، یا کسی بھی نام سے وہ نبوت کا اقرار کرے کہ اب کوئی نبی آ سکتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کلمہ پڑھنا اصل ایمان نہیں، کلمہ پڑھنا کمال ایمان ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ دل کے اندر نبی کریم علیہ السلام جو کچھ رب کے پاس سے لائے اسے ماننا، دل سے ماننا، زبان سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ہے اصل ایمان۔ کلمے کے اندر دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ ضروریات دین میں بہت ساری چیزیں ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب میں آپ سے اگر چھوٹا سا سوال کروں، ذرا یہ بتائیے کہ جس کے گھر کے اندر قرآن کریم ہو، کیا وہ بندہ گارنٹی ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہوگا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، جس کے گھر میں قرآن ہو، کیا آپ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھرانہ مسلمانوں کا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ صرف کلمہ پڑھنے والا زبان سے کلمہ پڑھے لیکن کام اس کے کافروں والے ہوں، عقیدہ اس کا کافروں والا ہو، جنت و دوزخ کا انکار کرنے والا ہو، قیامت کا بھی انکار کرنے والا ہو، نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہو، لیکن زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، جو کہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں قیامت کے دن کو بھی مانتا ہوں، ختم نبوت کو بھی مانتا ہوں، لیکن کسی فرشتے کی توہین کرے، اللہ کے کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے ان منافقوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے جو اپنی زبان سے کہا کرتے تھے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فتویٰ دیا کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا جو کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پتہ چلا صرف اللہ پر ایمان لانا ایمان کے لیے کافی نہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ایمان کے لیے کافی نہیں، بلکہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھنا ہر ایمان والے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ عقیدہ یہ بنیاد ہے، عمل یہ عمارت ہے۔ کسی مکان کی بنیاد کمزور ہو تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اگر کسی عمارت کی بنیاد مضبوط ہو تو جتنی چاہے عمارت اوپر کھڑی کرتے چلے جائیں، بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت قائم رہے گی۔ تو عقیدہ یہ ہے بنیاد، جس کی بنیاد مضبوط ہوگی، نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب دل و دماغ میں واضح ہوگا، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے تقاضے پورے کرتا ہوگا، جنت و دوزخ پر ایمان لانے کے تقاضے پورے کرتا ہوگا،
اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے نبیوں کو دی گئی کتابوں پر ایمان لانے کے تقاضے پورے کرتا ہوگا، اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ اب عمل جو کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، کلمہ پڑھے گا، استغفار کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، کوئی بھی نیک کام کرے گا، تو یہ اعمال اس کی عمارت کو مضبوط کرتے ہوئے اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیں گے۔ ورنہ اگر کوئی غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرے، وہ مسجد بنائے، وہ قرآن خرید کر تقسیم کر دے، وہ غریبوں کو کھانا کھلائے، یتیموں کے لیے یتیم خانہ بنائے، وہ زبان سے اللہ اللہ کرے، کوئی بھی ذکر و اذکار کرے، کیا جتنے اعمال میں نے بیان کیے اگر وہ سارے مسلمانوں والے اعمال کرے تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ عقیدہ مضبوط نہیں، عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس لیے میرے نمازی بھائیوں، مسلمان بھائیوں، عقیدے کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، اور درست عقیدہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، آج لوگوں کو فتنوں میں الجھا کر ان کے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے مال پیش کر کے بھی انہیں دین سے دور کیا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے خوبصورت لڑکیاں پیش کر کے بھی انہیں دین سے دور کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اچھی نوکریوں کے جھانسے دے کر، بیرون ملک کے ویزے اور نوکریوں کا لالچ دے کر لوگوں کے دلوں سے ایمان ختم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ مذموم سازشیں آج سے نہیں ہو رہی، یہ کفر و اسلام کی جنگ، یہ باطل اور حق کی جنگ، یہ کمزور اور طاقتور کی جنگ، یہ اس وقت سے شروع ہو چکی تھی جب سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ اسی وقت سے شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا، اور شیطان اپنی اس بات کو نہیں بھولا۔ شیطان کی ذریت، شیطان کے چیلے انسانوں کی صورت میں ہوں یا شیطانوں کی جنات کی صورت میں ہوں، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں بھولے ہیں تو ایمان والے، اگر کہیں بھولے ہیں تو مسلمان۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ علماء سے دور ہوئے، جب یہ مسجدیں جو کہ ایمان کا مضبوط قلعے ہیں، جب یہاں سے دور ہوئے، جب انہوں نے قرآن پڑھنے کی بجائے ناولوں کے اندر تسکین ڈھونڈنا شروع کر دی، جب انہوں نے اللہ رسول کا نام لینے کی بجائے گانے گنگنانا شروع کر دیے، جب انہوں نے خانہ کعبہ کو، قرآن کو، ماں باپ کے چہرے کو، علماء کی زیارت کو اپنی آنکھوں کا نور بنانے کی بجائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فلموں کے اندر، انہوں نے فلمی ایکٹرز کے اندر، عورتوں کو دیکھنے کے اندر، فحاشی اور یعنی بدنگاہی کے اندر اپنی آنکھوں کو بالکل بے لگام چھوڑ دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ شیطانی چیلوں نے ان پر قابو پایا اور پھر ان کا ایمان بھی خراب کیا، ان کا عمل بھی خراب کیا۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک بھی بیان کیا تھا کہ ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور موجودہ دور کی ایک حقیقت یقیناً مہنگائی ہے، یقیناً غربت کے اندر اضافہ ہے۔ میرے نمازی بھائیوں، میری ایک بات کو یاد رکھ لیجئے گا، غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے 3 بڑے نقصان ہوتے ہیں، 3 سائیڈ ایفیکٹ کہہ لیں یا 3 وار کہہ لیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی عزتیں فروخت کرتے ہیں،
फहाशी की तरफ चले जाते हैं, पैसा मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए। दूसरा नुकसान ये होता है कि लोग मजहब बराए फरोख्त कर देते हैं, अपने मजहब को बेचकर माज़ अल्लाह कभी कादियानियों से, कभी गैर मुस्लिमों से, कभी बातिल कुव्वतों से, कभी ज्यादा पैसे वाले लोगों से पैसा लेकर अपना दीनो ईमान छोड़ रहे हैं। तीसरा नुकसान खुदकुशी की सूरत में आता है कि इंसान अपनी जान को ही खत्म कर देता है, गुर्बत से तंग आकर, लोगों के तानों से तंग आकर, महंगाई के सैलाब के आगे बेबस होकर यह समझना शुरू कर देता है कि शायद अब मेरा दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं रहा। नतीजा वो अपनी जान को खत्म कर देता है। इन तीनों चीजों से हमें अपने आप को बचाना है। मुसलमान के लिए सबसे कीमती चीज उसका ईमान है। अपने ईमान को बचाने के लिए हमें कुरान को पढ़ना है, हमें साहिबे कुरान आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को पढ़ना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की इख्तियारी भूख को आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को ऐसे मौका पर जो तरबियत फरमाई, हमें उसको देखना है। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना है, रो रो कर रब से फरियाद करनी है, अपनी इस कमजोरी को हमें दूर करना है। दूसरी चीज, किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, वो उसकी इज्जत होती है। अगर आपकी इज्जत ही चली जाए, अगर आपकी इज्जत को नीलाम कर दिया जाए, तो फिर जीने का मकसद इंसान का खत्म हो जाता है। हाँ, आंखों से अगर गैरत खत्म हो जाए, शर्मो हया का जनाजा निकल जाए, तो फिर वो इसी बेइज्जती को, बदनामी को, कपड़े उतार कर वो गोया ये समझना शुरू कर देता शायद मैं मशहूर हो गया। इज्जतदार बंदे के लिए सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। और तीसरी चीज, खुदकुशी की तरफ जो जाना है, ये बुज़दिल लोग जाते हैं। जो बुज़दिल होते हैं, जो अल्लाह रसूल पर तवक्कुल करना छोड़ देते हैं, वो इस बात को फरामोश कर बैठते हैं कि जिस रब ने पैदा किया है वही रब मेरी रिस्क का भी ज़ामिन है। जिसने मुझे औलाद से नवाजा है, उस औलाद को भी रिस्क वो देगा। तो इसलिए मेरे प्यारे नमाजी भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने आमाल की इस्लाह करें, कोशिश करें अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों से दोस्ती करें, उलमा से ताल्लुक़ मजबूत करें। इस दौर के अंदर सबसे बड़ी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत, वो है अपनी निगाहों की हिफाजत करना, अपनी सोहबतों को अच्छा करना। निगाहों की हिफाजत करेंगे, इंशाअल्लाह दिल में ईमानी लज्जत नसीब होगी। आप बदनिगाही को छोड़ेंगे, आपको इबादत की लज्जत मिलना शुरू होगी। नमाज़ों को दिल करेगा, कुरान पढ़ने को दिल करेगा, अल्लाह रसूल का जिक्र करने को दिल करेगा। आंखें दिल की सबसे बड़ी मुजरिम होती हैं, जो ऐसी ऐसी चीज़ों को दिखाकर हमें उन कामों पर मजबूर कर देती हैं कि जो काम हमें अल्लाह रसूल की नाफरमानी की तरफ लेकर चले जाते हैं। और आंखें ही दिल की बड़ी अच्छी दोस्त भी होती हैं। जब ये अच्छा देखती हैं, कुरान देखती हैं, माँ बाप के चेहरे को देखती हैं, खाना काबा को देखती हैं, अल्लाह तबारक व ताला के पाकीज़ा ज़िक्र और पाकीज़ा घर मस्जिदों को जब ये देखती हैं, तो दिल के अंदर सुकून की कैफियत को पैदा कर देती हैं। आँखों को दिल के दरवाज़े कहा जाता है। इन आँखों से जो देखेंगे, दिल में वही ख्यालात आएंगे। इन आँखों से जो देखेंगे, दिल में वही ख्यालात आएंगे। दूसरी चीज़ वो है अच्छे दोस्तों की सोहबत। अच्छे लोगों में बैठते हैं तो आपके अंदर अच्छाई पैदा होती है। आप बड़े अज़्म व हिम्मत वाले लोगों में जब बैठते हैं तो आपके इरादों के अंदर पुख्तगी आती है। मायूस लोगों में जब बैठते हैं तो फिर मायूसी आपके अंदर आ जाती है। नेक लोगों में बैठेंगे, नेकी का असर आप में ज़ाहिर होगा। बुरे लोगों में बैठेंगे, बुराई का असर आपकी तरबियत में, आपकी आदतों में ज़ाहिर होगा। मैंने एक वाक़या पढ़ा था। एक बड़ी उम्र के साहब थे, बुज़ुर्ग आदमी थे, उसकी शादी किसी नौजवान लड़की से हुई। तो उस लड़की ने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं।
آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو بوڑھے دوست ہیں نا، آپ ان کو چھوڑ کر نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر میں آئیں گے تو دروازے سے نہیں آئیں گے، دیوار پھلانگ کر آئیں گے۔ کہا اچھا، اب ظاہری بات ہے نوجوان لڑکی سے شادی ہونا تھی، تو کہا ٹھیک ہے یہ بھی قبول ہے، یہ کر سکتا ہوں میں۔ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے دونوں پر عمل نہیں کیا تو ہمارا رشتہ ختم۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، اپنے جتنے بھی دوست ہیں ان سے کہا بھی معذرت چاہتا ہوں، آج سے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ ظاہری بات ہے کہ جب بزرگ آدمی ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، اور عموماً بڑی عمر کے لوگ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، گھر میں بہو اور بیٹے کے تانے، بیماری کی وجہ سے محتاج ان کے بن کر رہ جاتے ہیں۔ مسجد میں جائیں تو مسجد میں بھی کچھ نہ کچھ معاملات ہو جاتے تو وہاں پر کچھ معاملات خراب، باہر جائیں تو باہر بھی کوئی لڑکا شرارت کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا جہاں کے دکھ ان بیچارے بوڑھوں کے پاس ہوتے ہیں، سب کے پاس نہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ تو اب وہ جب نوجوانوں میں بیٹھنے لگے تو نوجوانوں کی باتیں جوانی والی، نئے نئے منصوبے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے زندگی میں، وہ کرنا ہے، ایسے کمانا ہے، یہ انجوائے زندگی کو کرنا ہے۔ اب بابا جی کچھ دیر تک بیٹھے، اس کے بعد جب گھر آئے تو بابا جی کا چہرہ کھلا کھلا، اسی طرح کی باتیں نوجوانوں والی۔ اور جوانوں جب گھر آئے تو جب جسم کے اندر جذبہ ہے، ہمت ہے، شوق ہے، تو پھر دیوار پھلانگنا کیا مشکل۔ کئی دن تک تو اسی طرح بابا جی آتے رہے، گھر بڑا پرسکون۔ ایک مرتبہ کسی پرانے دوست نے پکڑ لیا، کہا یار اتنی بھی بے رخی کیا، بالکل ہی رشتہ تم نے ختم کر لیا۔ اب زبردستی وہ لے گئے اپنے دوستوں کے پاس۔ اب وہی پرانے دوست جب ملے، بات چیت ہوئی، کیا کر رہے ہو؟ یار وہ بہو اس طرح کی ملی ہے، بیٹا خدمت نہیں کرتا، یہ بیماری ہے، یار کمر میں درد رہتا ہے، یہ پریشانی ہے۔ اب اس طرح کی دوستوں کی باتیں سنی تو جب وہاں سے اٹھے تو لگا کہ یار میرے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ پرابلم ہے۔ گھر آئے، اب دیکھا دیوار کیسے پھلانگوں، اتنی بڑی دیوار، وہی جو روزانہ آسانی سے پھلانگ کر آ جاتے تھے اب مشکل ہو رہی ہے، تو مجبوراً دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ تو اندر سے بیگم کی آواز آئی، میں نے منع کیا تھا نا دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا یہی آپ کی، پہلے آپ آسانی سے آ جاتے تھے، اب آپ کو مشکل ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ فرضی ہو سکتا ہے واقعہ ہو، لیکن یہ واقعہ جو ہے نا یہ سبق سکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کسی لوگوں کے پاس بیٹھ کر دیکھیں، آپ جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کی اسی طرح کی عادتیں، اسی طرح کی سوچ بن جاتی ہے۔ جو نمازی ہیں، آپ پانچوں وقت مسجد میں نماز کے لیے آئیں، آپ خود محسوس کریں گے آپ کے دل کو قرار ملے گا، آپ کے دوستوں میں نمازیوں کا اضافہ ہوگا، انشاءاللہ الکریم حرام سے بچیں گے، حلال کی طرف جائیں گے، اللہ رسول کی محبت پیدا ہوگی، دل میں خوف خدا، آقا کریم کا عشق آپ کے دلوں کے اندر انشاءاللہ پیدا ہوگا، نماز کا بھی دل کرے گا، قرآن کا بھی دل کرے گا، اللہ رسول کا ذکر کرنے کا بھی دل کرے گا۔ لیکن آپ پورا ہفتہ جن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ اس میں غور کر لیں آپ کے دوستوں میں کون کون لوگ ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آپ اسی مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد جمعہ کے دن آپ آتے ہیں، جو آتے ہیں ان کو سنا رہا ہوں، امام سلام پھیرتا ہے، آپ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک آپ سے دور رہنے والا وہ روزانہ مسجد میں پانچوں وقت آ کر نماز پڑھتا ہے، اور جمعہ میں امام کے بیان سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ آپ کا کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کے دوستوں میں جو لوگ ہیں وہ نمازی نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ آپ کے دوستوں میں جو لوگ ہیں وہ مسجدوں سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جو بکری ریوڑ سے دور ہوتی ہے نا تو شیر بھی اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ جو بکری ریوڑ میں رہتی ہے تو شیر کو بھی پتا ہے اس کا مالک اس کے ساتھ ہے، کتا بھی ہے، مالک بھی ہے، اگر حملہ کرنے جاؤں گا تو خود مر جاؤں گا۔ تو اسی طرح مسجدیں ہمارے ایمان کے تحفظ کے قلعے ہیں۔ مسجد میں آ کر ہم شیطان سے محفوظ ہوتے ہیں، برے لوگوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ میرے تمام نمازی بھائی اتنی بلند آواز سے ارادہ بھی کریں، نیت بھی کریں، اظہار بھی کریں، انشاءاللہ پانچوں وقت مسجد میں آ کر نمازیں پڑھا کریں گے۔ مسجد میں میرے نمازی بھائیوں آتے رہیں گے، دل کو سکون بھی ملے گا، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کا، رونے کا، گڑ گڑانے کا بھی دل کرے گا۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔